یہ روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، توحید و رسالت، کلمہ، ذکر، اذکار، یہ تو تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، روحانیت آ جائے۔ نفس جو ہے نا ہمارا، یہ دنیا داری میں موٹے سے موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے لذیذ چیزیں، اس سے نفس موٹا ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جب تقوی اور دینداری کی طرف آتے ہیں، تو آپ کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کھانے پینے سے نفس کی غذا ہے، جسم کی غذا ہے، اور عبادت سے روحانی غذا ہے، ہماری روح کی غذا ہے۔ تو رمضان کے پورے مہینے کے روزے ہیں، ایک دن کے، 2 دن کے نہیں۔ قرآن شریف میں آگے ہے، جو بیمار ہو، جو مسافر ہو، یا عورتوں کی مجبوری ہو، یا کوئی ڈاکٹر نے منع کیا ہو، تو ٹھیک ہے چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لو۔ لیکن تندرست آدمی یہ سوچ کے مجھے پیاس لگے گی، مجھے بھوک لگے گی، میں مر جاؤں گا، مرے گا کوئی نہیں۔ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا جسم ہے، یہ مشینری اللہ نے بنائی ہے، اس کو پتہ ہے۔ جو مشین بنانے والے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو، ہماری بنائی ہوئی مشینری کو کیا ضرورت ہے۔ جیسے نالی سڑ جاتی ہے نا، نالی میں آپ کوڑا ڈالے جائیں سڑ جاتی ہے، صاف کرنی پڑتی ہے نا۔ ہمارے جسم میں ہمارا معدہ، ہمارا لیور، ہمارے کڈنی، ہمارا دل، ہمارے جسم، ہماری آنتیں، جن کو پینکریاس کہتے ہیں، کھاتے کھاتے بھرتے لوگ جو ہے نا، آج کل کھانے پینے کی لوگوں نے اتنی چیزیں نکال دی ہیں، اتنی ویرائٹیز آ گئی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انسان کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس سے ہمارے نفس موٹا ہو جاتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب آپ اللہ کی نیت کر کے، اللہ کے عبادت کی نیت سے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جب آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے، ایمانی طاقت بڑھ جاتی ہے، اسلامی طاقت بڑھ جاتی ہے، آپ کا لیور صحیح کام کرنے لگتا ہے، آپ کا دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے، آپ کا معدہ ہاضمہ اچھا کرنے لگتا ہے، آپ کی آنتیں صاف ہو جاتی ہیں، آپ کا جسم ایسا ہو جاتا ہے جیسے نیا۔ پتہ نہیں کتنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں روزے سے۔ ہم لوگ تو پڑھتے نہیں، ذرا آپ پڑھ کے دیکھیے سائنسداں کیا کیا بتاتے ہیں، جاپان والے کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں۔ روزہ رکھنے سے کینسر کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیے ذرا۔ تو یہ فائدہ روزے کا ہم کو ہی ہے۔ یہ اگر آپ تندرستی چاہتے ہو تو روزہ رکھ لو، اگر روحانیت چاہتے ہو روزہ رکھ لو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو روزہ رکھ لو۔ آپ دیکھیے، آپ اللہ کی بات مانیں گے تو کتنی بے شمار نعمتیں آپ کو ملیں گی، ثواب ملے گا، بے شمار ثواب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا ثواب کھولا نہیں ہے، کتنا ملے گا۔ اگر آپ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھ لیتے ہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک دانہ خیرات کر دیتے ہیں 700 دانے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نیکیوں کے ثواب لکھ دیے ہیں، روزے کا نہیں لکھوایا۔ الصوم لی، اللہ فرماتا ہے روزہ تو میرے لیے ہے۔ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اپنا کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، آرام چھوڑ دیا، اپنی نفسانی اور جنسی خواہشات کو چھوڑ دیا۔ انسان جو حیوان بنا ہوا تھا ایک دم وہ فرشتہ بن گیا، میرے لیے چھوڑا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ جتنا بڑا دینے والا اتنا ہی بڑا انعام۔ الصوم لی وانا اجزا بہ،
دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. یہ حدیث شریف ہے. روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ ہوں. پروردگار فرماتا ہے میں اس کا بدلہ ہوں. میں بندے کا ہو جاتا ہوں. جو بندہ چاہتا ہے وہی کرتا ہوں میں. جو بندہ مجھ سے چاہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. میں انا اجزا بھی. تو اس سے ہماری روحانی غذا ہوتی ہے. پھر آپ سحری میں اٹھتے ہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. سحری کے وقت آپ 3 لقمے بھی کھا لیتے ہیں، ثواب ملتا ہے، سنت ادا ہوتی ہے. اور سحری کے وقت کی دعا، افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. تو روزے کا فائدہ ہمیں ہے، اور جو رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے. آپ دیکھیے رمضان میں افطار کرنے کے بعد ہم لوگ کتنا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، لیکن تراویح میں آنے میں کوئی سستی نہیں ہوتی. حالانکہ اتنا کھانے کے بعد تو 4 رکعت پڑھنی مشکل ہے، لیکن ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، روحانیت آ جاتی ہے. پھر رات میں کھانا کھاتے ہیں، پھر سحری میں کھانا کھاتے ہیں، ہضم ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے جسم کے فائدے کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو